الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے، وہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وہی سورج اور چاند کا مالک ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے اس کے ذریعے سے طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے۔ کائنات کے آخری پیغمبر امام اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ محترم دوستو، رجب کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض کا ذکر جو ہے اپنی کتاب قرآن مقدس میں کیا ہے، جیسے کہ رمضان المبارک کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طریقے سے رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے تھا، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ لیکن جو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی نے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا اور اس کی فضیلتوں کو اجاگر کیا۔ اور یہ مہینہ کیونکہ رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، اس مہینے میں جیسے کہ حدیث میں ذکر کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس مہینے سے غافل رہتے ہیں، کیونکہ رجب کی تعظیم وہ اس لیے کرتے ہیں، یہ اشہر حرم سے ہے اور رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس مہینے میں عبادتوں کا وہ اہتمام نہیں کرتے کہ جو دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے کے تعلق سے جو صحیح روایتیں ہمیں ملتی ہیں، آج کے درس میں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ بے شمار اور بھی روایتیں اس مہینے کے تعلق سے، خصوصاً 15 شعبان کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ 15 شعبان کے تعلق سے کسی اور درس میں اس کی مکمل وضاحت ہو، اور جو موضوع اور من گڑت اور ضعیف روایتیں ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن شعبان کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کان یکون علی صوم رمضان فما استطیع ان اقضی الا شعبان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تھی، اور میں ان روزوں کو نہیں رکھ سکتی تھی الا یہ کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو شعبان کے اس مہینے میں ان روزوں کی قضا کرتی تھی۔ بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ دوسرے رمضان تک آنے تک اس کی قضا نہیں کرتا اور رمضان گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے کہ اس نے اس رمضان تک اس کو پورے 11 مہینے ملے، اس میں قضا نہیں کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اس مہینے میں روزوں کی قضا کرتی تھی، اور اس لیے بھی کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس لیے وہ ان روزوں کی قضا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ ہی کی روایت فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ آپ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی رمضان کے مہینے کے تو آپ مکمل روزے رکھتے تھے، اور وہ فرض ہیں اور سارے مسلمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اور مہینوں میں بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور سلمہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام شہرین متتابعین الا انه كان يصل شعبان برمضان۔ یہ ابو داود اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار پے در پہ لگاتار کبھی کسی 2 مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، یعنی لگاتار کسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا یہ کہ شعبان میں آپ مکمل روزے رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں اور اس کے بعد رمضان کے مہینے میں، یعنی ان 2 مہینوں میں آپ مکمل روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اب کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کے اندر یہ ذکر بھی ہے کہ آپ شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ تو بعض علماء نے کہا کہ یہ سالوں کی بات ہے، کسی سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مکمل روزے رکھ رہتے تھے، پورے روزے رکھ لیتے تھے، اور کبھی جو ہے آپ شعبان کو کچھ جو ہے وہ شعبان کے کچھ روزہ آپ رکھتے تھے، جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ آپ شعبان کے روزے رکھتے تھے مگر تھوڑے، یعنی کم روزے رکھتے تھے، یعنی اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ پورے روزے رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے لم یکن یصوم من السنة شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، یہ ابو داود کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکمل کسی مہینے کے روزہ نہیں رکھتے تھے مگر رمضان کا۔ یعنی اب ان تمام روایتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتے تھے، کبھی اکثر شعبان کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ اور بعض علماء نے اس کی تطبیق یہ کی کہ اکثر کا روزے رکھ لینا، اس کا بعد دفعہ جو ہے عربی زبان میں یہ بولا جاتا ہے کہ گویا کہ پورے مہینے کے آپ نے روزے رکھ لی۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اس سے کہ روزے اس مہینے میں رکھنا یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے کم رکھے چاہے زیادہ رکھے، لیکن روزے رکھنے اس مہینے میں سنت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، کہ یہ ایک شعبان کا ایسا مہینہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شعبان کا ایسا مہینہ ہے کہ اس میں لوگ غفلت کرتے ہیں، غفلت کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں زیادہ لوگ اس کی عظمت اور اس کی فوقیت کو نہیں سمجھتے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ بین رجب و رمضان، کہ یہ رمضان اور رجب کے درمیان یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس روایت سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ایک تو لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، اس مہینے کا اہتمام نہیں سمجھتے، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں، اسی طریقے سے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اعمال جو ہے اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں اس حال میں ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، اور روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں جب میرے اعمال پیش ہوں تو یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں بھی اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو ایام بیس جو 13، 14 اور 15 کے روزے ہیں 3 دن یہ رکھنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جو جمعرات اور سوموار کا روزہ ہے کم از کم یہ ہمیں جو ہے وہ رکھ لینے چاہیے، اور کیونکہ یہ اعمال پیش ہونے کا دن ہے، اور اس لیے کہ اس میں لوگ غفلت، اب بہت سارے چیزیں ہیں کہ جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں فضیلت ہے، جیسے کہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھو کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں، لوگ غفلت کے اندر ہوں، اور آپ نماز پڑھو تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک اس لیے کہ یہ اخلاص اس میں زیادہ ہے کہ رات کا آخری پہر ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، آدمی اللہ کے ہاں عبادت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کیونکہ لوگ سو رہے ہیں، اور اخلاص بھی اس کے اندر زیادہ۔ اسی طریقے سے فرمایا جوانی کی عبادت ہے،
جوانی کی عبادت میں کیونکہ آدمی غافل ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، طرح طرح کے اس کی مشغولیت ہوتی ہے، تو اس جوانی کی حالت میں بھی اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی کے پاس وقت ہو، جب آدمی کے پاس آسانی ہو، بیمار نہ ہو، فرصت ہو، اس وقت کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت بھی اللہ رب العالمین کو زیادہ جو ہے وہ پسند ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اعمال پیش آدمی کے جب اللہ کے سامنے ہو تو آدمی یہ کوشش کرے کہ وہ روزے سے ہو، اور اللہ رب العالمین کہ ہاں جب اس کے اعمال پیش ہوں تو وہ تاکہ وہ روزے کی حالت پہ ہو، اور یہاں تک کہ اگر انسان کی موت ہو جاتی ہے تو حسن خاتمہ کے لیے یہ ہے کہ آدمی روزے کا اہتمام روزے سے ہو اور اللہ کی بات کرتا ہو زیادہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج مطہرات کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس مہینے میں روزوں کی قضا جو ہے وہ کیا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے کیونکہ روزے کی فضیلت بھی ہے، نفلی روزہ ہے، تب بھی جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ جو ہے وہ میں دوں گا، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو، چاہے وہ کوئی نفلی روزہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آدمی اس مہینے میں اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ کفارے کے روزے ہیں تو وہ کفارے کے روزے جو ہے کسی نے قسم کھائی تھی اور وہ جو ہے قسم پوری نہیں کر سکا، اور جو دوسرے قسم کے جو چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کر سکا تو اس کو روزے رکھنے تھے، تو وہ روزے جو ہے وہ اس مہینے کے اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے منت مانگی تھی اور منت ماننے میں اس کو جو ہے وہ اس نے روزے کے لیے منت مانگی تھی کہ میں روزے رکھوں گا، تو وہ روزے بھی جو ہے وہ اس کو چھوٹ گئے ہیں اور وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو وہ کوشش کرے کہ وہ اس مہینے کے اندر جو ہے ان روزوں کو رکھ لے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ، اس سے قبل یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو یہ استعداد کے لیے ہے، رمضان کی استعداد کے لیے، یعنی رمضان کی تیاریوں کے لیے، کیونکہ آدمی جب اچانک رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کو عادت نہیں ہوگی، تھوڑی سی تھکاوٹ اور پریشانی محسوس ہوگی، تو اس لیے وہ یہ کوشش کرے کہ اس مہینے میں اپنی عادت ڈالے، روزوں کا تھوڑا سا اہتمام کرے، کچھ روزے رکھے تاکہ اس کو جو ہے وہ ایک عادت سی بن جائے، تاکہ اس کے لیے رمضان کا مہینہ مشقت کا نہ ہو۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے گویا کہ یہ ایک فصل تیار کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد کا مہینہ ہے گویا کہ وہ اب فصل کاٹنے کا ٹائم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا جو جو رمضان کے مہینے میں اس نے عبادت کی، جو جو اعمال اس نے کیے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ کرنی چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں یا جس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی رمضان کے لیے تیار ہو، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں جو ہے وہ نصیب کرے اور رمضان کا مہینہ جو ہے ہمیں ملے، اور اسی طریقے سے آدمی اس میں روزے کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، اور انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے وقت دیا اور فرصت دی تو ہم رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی مہمان آتا ہے ہم اس کے لیے استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ بھی بہت بڑا مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بھی ہمیں جو ہے اس کے استقبال کے لیے کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ اگلے کسی درس میں جو ہے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو رمضان کے مہینے سے قبل جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کا عبادت کے لیے خصوصی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور جو 15 شعبان کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں، موضوع بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور ان کے متعلق بھی انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے وقت دیا تو کسی آئندہ کسی درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے لیے اس مہینے میں تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ذکر کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔